السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی حوالے سے کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا رمضان اور اعتکاف۔ اسی حوالے سے آج بھی آپ کے سامنے گفتگو کرنا تھی، لیکن ایک اہم سوال اس کے کمنٹس میں ایک خاتون نے کیا ہے جو آج کے دن کی مناسبت سے ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ احباب کے سامنے وہ سوال بھی رکھا جائے اور اس کا جواب بھی رکھا جائے، تاکہ اس کے سوال کے ذریعے سے جو جواب ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایسا ہو کہ تاکہ ہم اس دن میں اس جو کام کیا جا رہا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے ہم اس سے بچ سکیں۔ تو سامعین و ناظرین، بہت اہم سوال ہے اس دن کے حوالے سے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کون سے دن کے حوالے سے؟ تو 1 اپریل کے حوالے سے۔ خاتون نے لکھا ہے، سلام عرض کرتی ہیں اور ساتھ لکھتی ہے کہ 1 اپریل کو ایک کفار کی رسم اپریل فول منائی جاتی ہے، جس میں مرد عورت چھوٹے بڑے سب مسلمان جھوٹ بول کر دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس رسم کو مسلمان ممالک میں دنیاوی پڑھے لکھے جاہل لوگ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس کے بارے شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائی جائے۔ کیا جھوٹ بولنا، مسلمان کو دھوکہ دینا، مذاق اڑانا، اذیت دینا وغیرہ کیسا ہے؟ رحیلہ پروین سائیوال سے۔ سامعین و ناظرین، یہ ایک اہم سوال ہے کہ اپریل فول کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا کوئی تعلق ہے؟ اسلام میں کیا کسی دن کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت ہے؟ کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں چند باتیں رکھتا ہوں۔ تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات ایک مسلمان کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور اب اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کسی اور سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے جا کے رہنمائی لیں کہ بھائی اس دن میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم نے رہنمائی لینی ہے تو قرآن کریم سے لینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے لینی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے جھوٹ بولنے کے حوالے سے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، یعنی بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی جب برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی اہم بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اپریل فول کو جھوٹ کا عالمی دن بھی کہا جا سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، جبکہ اپریل فول کو صریح جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنی اہم بات ہے۔ اور یہ بات پتے کی بتا رہا ہوں آپ کو، جھوٹ کو گناہ سمجھ کر بولو تو انسان گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر جھوٹ کو جائز سمجھ کر آپ بول رہے ہیں
کہ یہ بولنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت کی ممانعت نہیں ہے، تو اندیشہ کفر ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، آج مسلمان 1 اپریل کو جھوٹ کو جائز سمجھتا ہے اور بولتا ہے، باپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ آج جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ ہمارے لیے اجازت اور ممانعت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب، کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ بہت بڑی خیانت فرمائی آقا نے اس کو، کہ بڑی خیانت ہے، تم بھائی سے بات کر رہے ہو، مسلمان سے بات کر رہے ہو، اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہے کہ یار یہ بدن مجھ سے سچی بات کر رہا ہے اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہ روایت احادیث کے معتبر کتاب سنن ابی داؤد کی ہے، کتاب الادب باب فی المعارض۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں سچا سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، لیکن ہم تو اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسلمان کو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر ہم کس میں سے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کتنے دھوکے ہم ایک دن میں دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہم دھوکے پہ دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو مسلمان کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دیتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ سنیے، قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ احزاب ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ اس آیت کا سماعت کیجیے، بے شک جو لوگ ناحق ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں کو، انہوں نے بہتان باندھا ہے، انہوں نے بہت بڑا گناہ اٹھایا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج یہ کام ہم میں سے ہر بندہ کر رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی اور ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو انسان جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، جس کا طریقہ اپنائے گا، جس کی اداؤں کو اپنائے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہاں، قیامت کے دن آج ہم رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ پھر آپ سوچ لیں کل قیامت کے دن کس کی صف سے اٹھائے جائیں گے، مسلمانوں کی صف سے یا یہود و نصارہ کی صف سے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، لیکن میں عمل یہود و نصارہ والا کرتا ہوں۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور میں رسول اللہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ کیا یہ عشق مصطفیٰ ہمیں نجات دلا سکتا ہے؟ سوچئے گا اکیلے بیٹھ کر۔ خلاصہ کلام سامعین و ناظرین یہ ہے
کہ اپریل فول منانا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ایک دھوکہ، ایک فریب ہے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ یہود و نصارہ کی رسم ہے۔ اس دن میں جھوٹ کو جائز سمجھنا، یہ حلال سمجھنا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی ایسے سمجھتا ہے تو وہ یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا رہا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔ میرے پیارے نبی کا ارشاد ہے، جو جس کے طریقوں کو اپنائے گا، جس کی اداؤں کو اپنائے گا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اس کو انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو سامعین ناظرین کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں اور کل ہم یہود و نصارہ کی صف سے اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ کرے، رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے دن اور ہمیشہ کے لیے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایذا دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔